خوبصورت جزاک مطلب اتنی خوبصورتی سے پڑھا ہے کہ سب کی ایک ہی کیفیت تھی. کیا بات عبد الباسط نام ہے آپ کا. آپ کب سے پڑھ رہے ہیں نعت؟ اور یہ کب سے پڑھ رہے ہیں آپ نعت؟ جی میں بچپن ہی سے پڑھ رہا ہوں. میں جس گھر میں آنکھ کھولی میرے والد محترم جناب عبدالحمید رانا سہروردی جو کہ والد گرامی بھی ہیں اور استاد گرامی بھی ہیں, انہوں نے میری تربیت کری الحمدللہ بچپن ہی سے. بہت خوبصورت. میرے کہتے سب کو میں باری باری دیکھ رہی تھی, ہر کسی کی وہی کیفیت تھی. چلے ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تہمت لگانا. آج ہم تہمت کے حوالے سے بات کریں گے. تہمت, بہتان. اور ایک بڑی پیاری بات حسام بھائی آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں بات وہ کرتے ہیں جو اس میں آلریڈی ہوتا ہے, یعنی کسی کے عیب کو بیان کر رہے ہیں, وہ ہوتی ہے غیبت. اور ایک جس میں ہے ہی نہیں اور آپ وہ بات کر رہے ہیں تو وہ ہے تہمت یا بہتان. اب غیبت کو کیا کہا گیا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. آپ یہ سمجھیں کیا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں, یعنی آپ وہ بات بتا رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے, ایک نمبر کا مکار ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, میں نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس میں آپ بتا رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں اس کی ایبسنس میں, غیر موجودگی میں, تو آپ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. کھا سکتا ہے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت؟ تو پھر اس کے بعد جو تہمت یا بہتان ہے جو اس میں ہے ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے, یعنی آپ گواہی دے رہے ہیں کسی کے بارے میں, گواہی دے رہے ہیں اس چیز کی جو اس میں ہے ہی نہیں, اس کا امیج خراب کرنے کے لیے, اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے. مطلب اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا ذہن میں. تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی؟ مفتی عابد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یعنی غیبت, وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا, اور تہمت اس میں ہے ہی نہیں اور آپ بہتان لگا رہے ہیں. اور آج کل یہ جو کاروکاری ایک عمل ہے, ذرا روشنی ڈالیے گا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. صدق اللہ المولانا العظیم. آج کا موضوع بہت اہم ہے. کسی پر بہتان لگانا, الزام لگانا, یہ جھوٹا الزام, جسے جھوٹ بات ہو تو اسے کہتے ہیں بہتان. اگر سچا ہو تو اسے کہتے ہیں غیبت. مطلب کسی کے بارے میں بات کرنی نہیں چاہیے. اس کی پیٹھ پیچھے اگر کوئی شخص بات کرتا ہے تو اگر وہ بات سچی ہے تو اسے کہتے ہیں غیبت. اور غیبت کرنے والا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اوہ, جانا دور کی بات, خوشبو بھی نہیں. ہاں, اور اگر وہ بات اس میں ہے ہی نہیں, اگر ہے تو غیبت, نہیں ہے تو بہتان. بہتان کرنے والے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیا گیا ہے, لعنت, اور آخرت میں اس کے لیے عذاب علیم ہے. اور کوئی اور شیر دل جوان ہوتا ہے جو کہتا ہے میں تو اس کے منہ پہ یہ بات کر سکتا ہوں, میں کو ڈرتا تھوڑی ہوں. بھائی تم نہیں کرو یار, غیبت ہو رہی ہے, اگر اس کے اندر پائی بھی جاتی ہے تو آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو بولے میں اسے ڈرتا تھوڑی ہوں, تو اس کے منہ پہ بھی کر سکتا. منہ پہ کرے گا تو اس کا دل توڑے گا. کعبے کو ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے. یہ دوبارہ دہرائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دل کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ جدا کر دے, اتنا بڑا گنہگار نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کے دل کو توڑ دینے والا. تو یہ تین الگ الگ چیزیں ہو گئیں. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگاتا ہے اور وہ جھوٹا ہے تو بہتان. اللہ نے فرمایا لعنوا فی الدنیا, دنیا میں تو لعنت کیا گیا ہے اور آخرت میں عذاب علیم ہے. اور اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے, اس کی پیٹھ پیچھے کرتا ہے, تو اسے غیبت کہتے ہیں. غیبت کرنے والا بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا, وہ جہنم کے دردناک عذاب میں. لگانے والا دیکھیں. اور اس کے بعد تیسرا وہ شخص جو شیر بن جاتا ہے میں تو اس کے منہ پہ بھی کر سکتا ہوں, تو وہ منہ پہ کرنے والا جو ہے وہ اس کے دل کو توڑنے والا ہے. دل ازاری کا. اب ہمارا کیا کام ہے کسی کے بارے میں مطلب خواہ مخواہ میں, بھئی آپ سے پوچھا جائے تو جواب دے دو,
अपने तबसरे झाड़ने की क्या जरूरत है। अच्छा हमारे एक बात तो ये हो गई। सॉरी मैं आपकी बात करी, हमारे यहाँ एक और बड़ा ट्रेंड है कि जी अपने दिल की बात ना दूसरे पे रख के कर देते हैं। ये तमाम नाज़रीन अग्री करेंगे मेरी बात से, आप सब भी, कि फॉर एग्जांपल अब मुझे आपका ये अगर कुर्ता पसंद नहीं आ रहा है कि जब आपने कुर्ता पहना हुआ है तो मैं कहती हूँ मुफ्ती आबिद वो आप फलां कह रहा था कि मुफ्ती आबिद के कपड़े अच्छे नहीं, आप समझ रहे हैं। अच्छा, अपनी बात किसी और पे रख के कर अपनी देते बात किसी और पे रख के और दिल आजारी कर दिया, आपके साथ हंस के कह रहे हैं। मतलब बेसिकली कई दफा मैं तो अक्सर कहती हूँ मुझे बताने आ रहा है ना फलां ने कहा, मैं उसको पकड़ती हूँ तुम्हारा क्या मकसद है, तुम क्यों बता रहे हो। हाँ। पहले तो तुम इधर आओ ना, तुम इधर आओ, तुमसे मैं पूछती हूँ। अब आइंदा खबरदार किसी ने कुछ कहा भी तो मुझे ना बताना। बिल्कुल सही बात है। तुम्हारा होना क्या भी यही मकसद है चाहिए। बताने का, वो दरमियान में जो बताने वाला होता है वो भी बड़ी फसाद की अब जड़ जो होती आपने ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये हमारे माशरे की एक बुराई है जिसकी कि तरफ किसी के आपने- ऊपर रख के हाँ। आपको कह दिया। अब इसके बाद साथ में आपने एक सवाल पूछा कि कारोकारी, हमारे माशरे में खासकर सिंध में, सिंधी जबान में कारो ऐसे शख्स को कहते हैं जिस पर जिना की तोहमत लगाई जाए, और कारी ऐसी औरत को कहते हैं जिस पर जिना की तोहमत लगाई जाए। अब दो चीजें हैं, या तो कोई शख्स इस बात में मुलव्विस होगा इस गुनाह में या नहीं होगा। ठीक। जो इल्जाम लगाने वाला है वो इल्जाम लगाता है, मैंने देखा था इधर से जा रहे थे, हमने देखा था ये वहां से निकल रहे थे। अगर कोई शख्स किसी को इस हाल में देखता है तो क्या वो छोड़ता है, क्या वो पंचायत में आता है, क्या वो मतलब इस चीज़ों को बर्दाश्त करता है? हरगिज नहीं। ये लगाते हैं इल्ज़ाम। अच्छा, इल्ज़ाम लगाकर अब उसको सफाई का मौका दिए बगैर उसको कत्ल कर दिया जाता है। अब ये एक हुआ बोहतान, और बोहतान के साथ हुआ कत्ल। अच्छा, वो जो थोड़े बड़े पंचायती होते हैं वो फैसले कर देते हैं, अच्छा भाई इसके बदले में इसकी बेटी भी इसको दे दी जाए। ये एक तीसरा और गुनाह। मतलब ये जो तरीकाकार चल रहा है, जो हमारे माशरे की एक बुराई है, इस्लामी निज़ाम अगर होता तो इन लोगों को जो गैरत के नाम पर, अच्छा गैरत करना जायज़ है, गैरत मंद होना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह गैरत वाला है, सुभान उसका हबीब गैरत वाला है। ये तमाम असहाबे रसूल गैरत वाले थे, ये अहले बैत अतहार गैरत वाले थे। गैरत वाला होना एक एजाज है, लेकिन गैरत की चादर ओढ़कर किसी को झूठे इल्जाम में कत्ल कर देना, किसी पर इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना, ये ना तो मर्दानगी है, ना इस्लाम है, ना बहादुरी है, ना गैरत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। अगर कोई शख्स किसी गुनाह में मुलविस है, इस्लाम ने भी सजा दी है, पाकिस्तान का आइन भी सजा देता है, उठाओ बंद कराओ, उसको सजा दिलवाओ। बहुत अच्छी। ये तो हो गई बात। हमारे माशरे की ये बुराइयां हैं। अल्लाह ताला हमें बहुतान से महफूज फरमाए। और इरशाद फरमाए, आखिरी हदीस सुनाता हूं, मेरे दोस्तों का टाइम भी है, इत्तकू मवादियत तोहमा, तोहमत की जगह खड़े होने से भी बचो। यानी कि अगर कोई शख्स मुसल्ला लेकर शराब खाने में जाता है, यार मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, तो उसको बोला जाएगा बेवकूफ़, तेरी नमाज बाहर भी हो जाएगी, तू अंदर नहीं जा, तेरी मेहरबानी। बहुत अच्छे, ठीक है ना। ऐसी जगह पर खड़े होने से भी बचो। सुभान अल्लाह। अपने आप को शक की जगह पर, शक के दायरे के अंदर, मैं बड़ा बहादुर हूं, मैं फेस कर लूंगा, अपने आप को फंसाओ नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकू मवादियत तोहमा, तोहमत की जगह पर खड़े होने से भी बचो। सुभान अल्लाह। तो हमें अपने आप को सेफ भी रखना चाहिए। बहुत बहुत खूब मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, बहतान हमारे यहाँ ये कोई बुराई नहीं समझ जाती, किसी के ऊपर कह दो कि वो ये कर रहा था, वो तो ऐसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, अखलाकी बीमारियों की बहुत सारी किस्में हैं, और सारी की सारी बीमारियां शरअन जुर्म हैं, और अगर उखरवी हवाले से देखा जाए तो आग और अजाब हैं। उन बीमारियों में से एक बहतान है, जिसको आप तोहमत कहते हैं। तोहमत बाज़ औक़ात फ़र्द पर है, बाज़ औक़ात ख़ानदान पर है, बाज़ औक़ात कौम पर है, बाज़ औक़ात किसी ख़ास कम्युनिटी पर है, बाज़ औक़ात किसी ख़ास कबीले पर है, बाज़ औक़ात सियासी मैदान में अपने सियासी रकीब पर है। ये सारी की सारी बहतान की किस्में हैं। बहतान यानी वो चीज़ बयान करना जो दूसरे में नहीं है और उसकी तनक़ीस का बायस है। अब इस तनक़ीस का बायस जुमला या कलिमा के कहने में जितनी शिद्दत होगी, गुनाह उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अगर कोई छोटी सी बात होगी तो उसका गुनाह उसी छोटी बात की हद तक ही होगा,
لیکن اگر کوئی بڑی بات ہوگی, بڑی تہمت ہوگی, بڑے گناہ کی نسبت ہوگی, تو اسی حساب سے اس گناہ کا دائرہ کار بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ دو کام ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے. ایک تو وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, خود جھوٹ بولنا, کذب تمام بیماریوں کی جڑ ہے. دوسرا, دوسرے سامنے والے فرد, قبیلے, کنبے یا اس کمیونٹی کی آبرو اور اجتماعی عزت پر اس نے حملہ کیا ہوتا ہے, وہ دوسرا بڑا جرم ہے. یعنی دو جرائم کو ایک ساتھ وہ انجام دے رہا ہوتا ہے. اس لیے جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا, کعبۃ اللہ کی حرمت سے ایک انسان مومن کی حرمت زیادہ بڑی ہے. حرمت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دل توڑنا نہیں ہے. دل توڑنا تو آپ کوئی ایسی بات کر دیں جو اس کو بری لگے, گناہ نہ ہو, تب بھی اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے. یہ تو چھوٹا درجہ ہے. تہمت یہ ہے کہ آپ سامنے والے فرد کو کسی ایسی چیز کی طرف منسوب کر دیں جو اس میں نہیں ہے اور وہ گناہ بھی ہے, تو وہ تو پھر بہت بڑی بات ہے. اور جب آپ کسی شخص کی حرمت کی بات کرتے ہیں نا, حرمت کا مطلب کیا ہے؟ حرمت ہے رے میم سے ہے. آپ حرم کیوں کہتے ہیں؟ حد ہے اس کی. اس حد کی وجہ سے اس حد کے اندر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, اس لیے آپ اس کو حرم کہتے ہیں. آپ محرم الحرام کیوں کہتے ہیں؟ 30 دنوں کی ایک حد ہے, ان حدود کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو اللہ نے منع کی ہوئی ہیں. اسی طرح سے ایک خاندان کی حرمت ہوتی ہے, ایک گھر کا حریم ہوتا ہے. آپ جو کہتے ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس, یہ تقدس اس کا حریم ہے, اس کا حرم ہے. اس حرم کے اندر پولیس والا بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ ان کے لیے مخصوص ہے. اسی طرح سے ہر شخص کی عزت اور احترام کا ایک حریم ہے. اس حریم کے اندر داخل ہونے کا مطلب تہمت لگانا ہے. یعنی آپ تہمت لگائیں گے تو آپ نے اس حریم کی دیواریں توڑی ہیں. جب آپ نے یہ دیوار توڑی تو اس دیوار کو توڑنا کعبۃ اللہ کو توڑنے سے زیادہ برا گناہ ہے اور زیادہ بڑا گناہ ہے. اب اس میں آپ دیکھیں نا, اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے. اہل مذہب بھی مستثنا نہیں ہے, اہل سیاست بھی مستثنا نہیں ہے, عام پبلک بھی مستثنا نہیں ہے. اور عام طور پر تفریح کے لیے یہ کام کرتے ہیں, تفریح کے لیے. عام طور پر کہیں سے کسی نے کوئی چیز بھیجی آپ کو, کوئی پوسٹ آئی فرض کریں, اور اس میں سامنے والے پر ایک تہمت ہے, آپ نے آگے شیئر کر دی. جتنے لوگوں نے اس پوسٹ کو پڑھا اور ان کا ذہن اس فرد, اس قبیلے, اس گروہ کے حوالے سے برا ہوا, ان سب کا گناہ آپ کے ذمہ ہے. آپ نے ایک گناہ نہیں کیا, آپ نے ان تمام لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرا جن تک آپ نے یہ پوسٹ پہنچائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اکیلے گناہ نہیں کیا, پورے معاشرے کو اس گناہ میں مبتلا کیا. تو یہ جو آپ کا میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا, یہ اس کے فروغ کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور اس کو روکنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. سوشل میڈیا اس حوالے سے ایک بہت بڑا سمندر ہے. اس سمندر میں کودنے سے پہلے بھی 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کسی کی حرمت, کسی کی عزت, کسی کا تقدس کہیں میری وجہ سے پامال تو نہیں ہو رہا. اس لیے اس طرح کے گناہ سے یہ انڈیویجول نہیں ہے, انڈیویجول کی نسبت اجتماعی زیادہ ہے. اور جتنے گناہ کی وسعت میں اضافہ ہوگا اتنا ہی آپ کے عقاب میں اضافہ ہوگا. جی مفتی ولی صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے. تہمت کے حوالے سے لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ بس وہی اسامہ بھائی والی بات کہ بس عام سی بات ہے, کوئی ایسی بات ہی نہیں, فلاں کے بارے میں بات کر دی. اچھا ایک اور اس سے بھی نیکسٹ لیول ہے, جیسے کہ میں نے اگزامپل دی تھی کہ مفتی عابد کہ کسی کو آپ کا جوڑا نہیں پسند تو وہ اپنے دل کی بات کسی اور پہ رکھ کے کہہ دے گا, حالانکہ اس کا دل کہہ رہا ہے کہ جوڑا نہیں پسند لیکن کہنا ہے. اس سے ایک نیکسٹ لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ تہمت جب لگا رہے ہوتے ہیں, الزام لگا رہے ہوتے ہیں, کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی تعریف کرے نا اگر, تو اس کو کہیں گے ٹھہر جو یہیں پہ, تم اس کی تعریف کر رہے ہو فلاں کی, ذرا مجھ سے سنو, مجھ سے جانو کہ وہ کیسا ہے. یعنی میں نے تو تعریف کرنی نہیں ہے, یہ بھی نہ کریں آئندہ سے. یہ کیا مطلب, کیا نفسیات ہے؟ بس یہ تہمت, غیبت, الزام, کسی کا امیج خراب کرنا, جاسوسی, کسی کے امیج کے خراب کرنے کی عزت کو کوشش چھالنا, کرنا, کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے تو جبلت اور طینت اور ان کے فطرت میں ملا ہوا ہوتا ہے, بیماری ہوتی ہے کہ وہ لگے ہی رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے الحمدللہ کہ ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یار یہ وہ کیسا ہے, یار اپنی فکر کرو. وہ جیسا اللہ اقبال نے فرمایا نا
کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کیا بات ہے، اپنے فکر کرو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تم اپنا خیال کرو، علیکم انفسکم، اپنا خیال، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اپنا خیال رکھیے گا، یعنی اپنے ایمان، اپنے اصلاح، اپنے اخلاقیات، اپنے کردار، اس کا خیال رکھیے گا، کہیں وہ لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائیں، وہ اسی طرح ضرر پہنچاتے ہیں۔ اب آپ کا میڈیا کا شعبہ ہے، میڈیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ بھئی خبروں پہ خبریں دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، تو تحقیق کرو، ہاں پہلے تحقیق کرو جی۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم کو مصیبت پہنچا دو۔ اچھا میں آپ کی اجازت سے تھوڑی سا ایڈ کرنا چاہوں گی، جو ٹی وی چینلز ہیں، اوتھینٹک چینلز اچھا ہیں، میں آپ کی اجازت سے ایک بات عرض کروں کہ قرآن میں ایڈ نہ کریں، بس نہیں ایڈ نہیں کری، ایڈ نہیں کری، میں ایک سوال اس میں ایڈ نہیں کری، آپ اس میں تو مطلب میری میں ہاں بالکل اس میں کبھی ہم ایڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی آپ کی بات سے کہ آپ نے میڈیا کی بات کی تو میرے ذہن میں آیا کہ میڈیا میں جو اوتھینٹک چینلز ہیں، جو کچھ بڑے چینلز ہیں، وہ بڑا آپ کو بھی پتا حسام بھائی، جب ہم پروگرام کرتے ہیں ہمیں بہت سے لوگ خبر دیتے ہیں تو ہم باقاعدہ پہلے تصدیق کرتے ہیں، پہلے ہم جڑ تک جاتے ہیں، خبر صحیح ہے، اپنے نمائندے سے رابطہ کرتے ہیں، ہماری ٹیم باقاعدہ کنفرم کرتی ہے، ہمارا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ باقاعدہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ خبر صحیح ہے، متعلقہ لوگوں سے موقف لیتے ہیں، متعلقہ لوگوں سے بات کی جاتی ہے، پھر ہم وہ خبر چلاتے ہیں۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا، یوٹیوب چینلز کی بھرمار، تو ان کے خلاف میں بات نہیں کر رہی کہ کوئی احتجاج کرنے میرے خلاف آ جائے، ان کا روزی روٹی وہاں سے وہ کمائی کریں، لیکن اس پہ اوتھینٹسٹی تو کوئی ہوتی نہیں ہے۔ اب جیسے ہمارے گھر میں رہنے، میری امی سمپل ہیں، وہ بیچاری اکثر کہہ رہتی ہیں یہ میں نے پڑھا تھا، میں نے کہا سنا تھا، کہاں سنا تھا اماں؟ وہ فیس بک پہ لکھا لگایا ہوا تھا کسی نے، میں نے کہا اماں فیس بک کی ویڈیو پہ کچھ نہیں، آپ نے یقین نہیں کرنا۔ دیکھیں نا یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی کوئی پابندی ہونی چاہیے، وہاں پہ کسی کی بھی پگڑی اچھالی جا رہی، کچھ بھی کہا جا رہا ہے، ایون اسلامک ویڈیوز بنائی گئی ہیں، کوئی حوالہ نہیں دیا جا رہا۔ اس آیت کو مد نظر رکھیں نا، ان جاءکم فاسق بنبأ، جی کہ اگر کوئی فاسق، کوئی غلط آدمی، نظریات کا غلط ہے، فکر کا غلط ہے، یا بعض لوگ ناپختہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کی عادت بن جاتی، ہاں کسی کے خلاف کوئی بات کرنے سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو تمہارا کام کیا ہے کہ اس کو پھیلانے سے پہلے فتبینوا، تم تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما، کہ کہیں ایسا نہ ہو تو کچھ لوگوں کو مصیبت پہنچاؤ، بجہالۃ، نادانی میں، ثم تصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر بعد میں تم نے جو کچھ کیا اس پر پھر تمہیں خود ندامت بھی ہو کہ یار یہ ہم نے تو بڑا نقصان کر دیا۔ اب یہ تو ایک وہ کلیہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کا کہ جہاں پہ خبر آئی آپ نے تحقیق کی اور بلا تحقیق خبر نہیں دی، ایک تو یہ ہے۔ ایک جو ڈاکٹر فضا نے فرمایا کہ بھائی ہمارے پاس خبر آتی ہے اور ہم تحقیق کرتے ہیں چینل والے، ایک یہ دونوں الگ چیزیں۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں سے خبریں آتی ہیں پوری دنیا، جو مصدر ہے خبروں کی، جو جگہ ہیں، جو بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیاں ہیں، وہ تو وہی ہیں، وہ ایجنسیاں ہی آپ کو غلط خبر دے رہی ہے۔ جہاں سے آپ نے تصدیق کرانی ہے، وہ تصدیق کرانے کی جگہ ہی وہ کچھ اور پھیلانا چاہتی ہیں۔ وہ اس ملک میں ڈپریشن پھیلانا چاہتی ہے، یہاں پہ اس ملک میں انہوں بیماری پھیلانا چاہتے ہیں۔ وہ ادارے ہی اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف کی، انہوں نے وہ خبر رساں ادارے نہیں ہیں، بلکہ وہ خبر رساں اداروں کے آڑ میں وہ سیاست کے اور خباثت کے ادارے بن چکے ہیں، اور وہ پوری دنیا۔ اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں، کیا ہر خبر کو چلانا بھی چاہیے؟ ضروری ہے کیا ہر خبر چلائی جائے؟ اچھا اب اس میں جیسے مفتی وسیم صاحب نے فرمایا، اس میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ، ہمارے اندر اتنی حریت آج بھی ہے 70 سال کے بعد یا نہیں، کہ ہمارے پاس اس لیول کے خبر رساں ادارے ہیں پوری دنیا میں کہ اگر ہم کسی بات کو ایشو بنانا چاہیں پوری دنیا میں وہ ایشو بنے گا، یا ہم نہیں بنائے وہ نہیں بنے گا۔ آپ کو پتہ ہے چائنا کے میزائل کا مسئلہ چل رہا ہے بہت سارے دنوں سے، لیکن وہ بین الاقوامی میڈیا میں، ہمارے میڈیا میں، ہمارے خبروں میں 4 دن کے بعد آئے گا۔ یہ کرونا جس وقت پوری دنیا میں عذاب بنا ہوا تھا، میں اپنے ساتھیوں کو کہتا تھا، یہ علامہ بھی وہاں تھے اور بھی ساتھی تھے، وہ مجھے کہتے تھے یار آپ کو کیا پڑ گیا ہے؟ میں کہا یار ایک بین الاقوامی ایک گیم بنائی جا رہی ہے خبروں میں دیکھ رہا ہوں
वही वो 4-5 दिन के बाद पता चला। अच्छा, आपके हमारे टॉपिक से यहाँ मुझे भी याद मसला है कि खबरों से याद आ गया कि जिस तरह इंडियन मीडिया, मुझे याद आ गया उसामा भाई कि इंडियन मीडिया, हम उसको गोदी मीडिया कहते हैं आम अल्फाज में, कि नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने गोदी लिया उस मीडिया को कि वो ज़बान बंद की हुई, अर्नाब गोस्वामी जैसे एंकर्स रखे हुए जिनके मुंह में जो डाल दिया, पैसे डाल दिए, बस ठीक है बोलते जाएं, बोलते पैसे जो ले लिए ना, लिफाफे ले लिए। अब मुझे ये बताएं, आपके कश्मीर के हवाले से जब रिपोर्टिंग की जाती है, कश्मीरियों पे जुल्म किया जा रहा है, इतने जनाजे उठते हैं वहाँ से, इस्मत दरी के वाक़यात पेश आते हैं, क़ौम मुत्तहिदा का नुमाइंदा वहाँ बैठ के रोना शुरू हो गया कि बूढ़ी ख़वातीन के साथ रेप हो रहा है, 80 साल की ख़वातीन, 70 साल की ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज नहीं है, घरों से बेटियों को उठा के ले रहे थे। लेकिन जब वो खड़े होते हैं वहाँ पे पत्थर पकड़ के, तो कहा जाता है पत्थरबाज, उनको पत्थरबाज कहा जाता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है। एक बात कहने दीजिएगा कि वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे होते हैं या मबूस, अमरीकी मबूस, अक़वाम मुत्तहिदा, ये सारे मबूस जो है ना, मबूस लिल खैर नहीं होते, मबूस लिल शर होते हैं। और एक बात ये कि जो आपने लिफाफे वाली बात की ना, कि लिफाफा वाला कोई भी है ना, उनसे दरखास्त है कि यार ये लिफाफे छोड़ दो। बहुत प्यारी दरख्वास्त, लाहौर और अपने काम के सब मुखलिस रहें। अज़ान मगरिब का वक्त हो रहा है, हम थोड़ी बिल्कुल। देर में आपसे मिलते हैं और बात करेंगे कि बहतान किस कदर बड़ा गुनाह है। जनाब, आज हमारा मौजू है बहतान, यानी किसी पर तोहमत लगाना, झूठा इल्ज़ाम लगाना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। और जब हम यहाँ पर ये ट्रांसमिशन से पहले बैठे थे, तो जब ये टॉपिक डिस्कस हुआ तो यकीन जानिए कि एकदम मोहम्मद अली शाह साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, तो ये ऐसे हो गए, वो बहुत ये लफ्ज़ सुनकर ये हिल गए, ये लफ्ज़ इतना भारी है और गुनाह का इर्तिकाब करना। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर सदीकी साहब, ये बहतान, ये तोहमत, ये किस कदर बड़ा गुनाह है, कितना ख़तरनाक है ये। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। किसी बेगुनाह मासूम पर इल्ज़ाम तराशी करना, बहतानबाजी करना, इस्लाम में जो फौजदारी कानून, फौजदारी जुर्म है, इसकी सज़ा अल्लाह ताला ने 2 सज़ाएँ बताई हैं। वल्लज़ीन यरमून अल-मुहसनात सुम्मा लम यअतु बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा वला तुक़बल लहुम शहादतन अबदा। जो शख्स किसी पाक दामन पर तोहमत लगाता है और फिर 4 गवाह पेश नहीं करता, फरमाया उसको 80 कोड़े मारो, और इन कोड़ों के साथ उसकी हमेशा के लिए कभी किसी मामले में गवाही कबूल नहीं की जाएगी, उसको मुआशरे से तन्हा कर दिया जाए। ये इतना बड़ा जुर्म है। यानी किसी पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 4 गवाह नहीं ला सकते, 3 हैं आपके पास, 2 है या 1 है, 4 गवाह लाओ, तो आप गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार है। और इसलिए आप उसके, अगर उसने ना लाया फिर उस पर 80 कोड़े मारो, और उसकी शहादत, उसकी गवाही कभी भी किसी अदालत में कबूल न की जाए, कोई मुआशरा उसे बाइकाट कर दे। वक्त कम है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़ू अस्सबअल मुबिक़ात, 7 तबाह कुन चीज़ों से बचो जो इंसान की दुनिया में तबाह करती है, उसका दीन भी तबाह कर देती है। अशिर्क बिल्लाह, पहली चीज़ शिर्क है, शिर्क से बचो। वस्सिहर, जादूगर, जादू से बचो, जादू कराने वाला और करने वाला दोनों काफिर है। वस्सिहर व क़त्ल नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु अलैहि इल्ला बिल हक़, किसी को कत्ल नहीं करना। जिस किसी ने नाजायज़ किसी को कत्ल किया, उसने अपनी दुनिया भी तबाह की और दीन भी तबाह कर लिया। और फिर फरमाया अक्लुर रिबा, सूद मत खाओ, जो शख्स सूद खाता है उसकी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह है। और फिर फरमाया अक्ल मालिल यतीम, यतीम का माल नहीं खाओ। ये उन कबीरे गुनाहों में से गुनाह है। जिसने यतीम का माल खाया, यानी मिसाल के तौर पर अगर वालिद फौत हो गया और चचा और ताए हैं और यतीमों का माल खा जाए, उनकी जायदादों पर कब्जा कर ले, बाप ने दुकान थोड़ी दुकानों पर कब्जा कर ले, फरमाया अकुल माल यतीम। ये उन बड़े गुनाहों में से जो इंसान की दुनिया भी तबाह करता है, आखिरत तबाह करता है। और फिर वह तवल्ली यौम ज़हफ़, लड़ाई के मैदान में जब मार का शुरू हो जाए, उस मैदान जंग से पीछे भाग जाना, ये भी बड़ा गुनाह है। और फिर हमारा क़ज़्फ़ुल मुहसनात अल मुमिनात, और पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम तराशी करना, ये इतना बड़ा जुर्म है
اور یہ جرم اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرما دی ہے اور ہم اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں. اور اصل میں بھائی اسامہ بیٹا بات یہ ہے کہ الزام تلاشی جو ہے اس کے پیچھے ایک نفسیاتی بیماری ہے. جو شخص کسی کو بھی اپنے آپ سے کسی طرح بڑا ہوا پاتا ہے اور اس کی عزت دیکھتا ہے اس کو حسد اٹھتا ہے. اس کو چاہتا ہے کہ یہ کس طرح اس کو میں گرا دوں, اس کی میں کس عزت کو داغدار کروں, اس کی عزت کو داغدار, اس لیے اس پر الزام تراشیاں کرتا ہے. تو اسلام نے اس کے لیے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہَمَازَةٍ لُمَازَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے, ویل ہے, جویل جو لوگوں کی عزتوں پر, جو لوگوں کی نگاہوں میں دوسروں کی نگاہوں میں لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کے لیے ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں. ان کے لیے تباہی ہے, ویل مطلب تباہی, بربادی ہے ان کے لیے. الزام تراشی اس لیے تاکہ جو جس مقام پر یہ پہنچ گئے اس مقام سے گر جائے. اچھا محمد علی شاہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, حالانکہ کنٹرول روم سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی وسیم بندگی صاحب سے, لیکن مجھے پتا ہے وسیم بندگی صاحب ناراض نہیں ہوں گے. نہیں آپ سے دیکھیں ایسے نہیں, جو میرے بس میں ہے وہ میں کر سکتا ہوں. تو محمد علی شاہ صاحب آپ پارٹی بازی کر رہے ہیں اس کا مطلب نہیں, یہ جو آپ کے بس میں ہے سید زادے ہیں تو اب وہی نا, تو آپ فرما دیں, آپ سیدوں کی پارٹی کی آپ طرفداری کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ ہوگی انشاءاللہ. حضرت بہتان کے حوالے سے جس وقت گفتگو ہو رہی ہے, دل توڑنے کے بارے میں آپ نے مجھے اتنی اچھی بات بریک میں بھی بتائی. آپ نے تمید بھی شروع کی کہ یعنی تمید باندھی کہ غیبت ایسا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا. جی تو تہمت اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اندازہ لگائیں کہ یعنی غیبت اتنا برا گناہ ہے, اور پھر الزام اس سے بھی بدتر ہے. جیسے 80 کوڑے مارے جائیں پھر اس کی شہادت نہیں ہے. تو صحیح بات ہے, یہ ایک مرض ہے, لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا, ان کی تذلیل کرنا, ان کی تضحیق کرنا. اس پہ مجھے خواجہ غلام فرید صاحب بڑے پیارے شاعر ہیں, اللہ والے, ان کے پنجابی اشعار. تو آپ فرماتے ہر خدا پانی پیے, ہر خدا پانی پیے, پاویں کتے آب حیات ہوئے. واہ واہ ٹھیک. ہر فقیر دا ادب کریے, یا ہر فقیر دا ادب کریے, پاویں کوئی خضر حیات ہوئے. یار فریدہ ہر دل وچ وسیے, یار فریدہ ہر دل وچ وسیے, پاویں کتھے رب دی ذات ہوئے. ہو سکتا ہے ہم کسی کو حقیر سمجھ رہے ہو. دیکھیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ کسی کو عزت دینا چاہ رہا ہے, اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی نہیں ہوتے. اللہ کسی کو عزت دے رہا ہے, ہم چاہتے ہیں اس کو ڈیگریڈ کر دیں. توبہ اس کو, یعنی آج الزام تراشی کی, جیسے حضرت نے بڑی پیاری بات کہی, آج کبیرہ گناہ جاریہ ایک موبائل کے بٹن پر ہے. بغیر تصدیق کے پوسٹ کو بڑھانا, ویڈیو کو بڑھانا, فرقہ واریت کا تعصب, لسانیت کا تعصب, قوموں کا تعصب, اچھا سیاسی جماعتوں کا تعصب. بھائی اب یہ تو سمجھو آپ پہلے مسلمان ہو, بینگ اے مسلم. آپ کسی سیاسی صرف ایک تنظیم میں ہونے کی وجہ سے یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ عیب اس میں پایا جا رہا ہے یا نہیں. بھائی سب سے پہلے تو مسلمان ہیں. ہم کس خدا کی قسم کس گڑھے میں چلے گئے کہ ہم یہ بھول گئے کہ ہم اس رسول عربی کے غلام ہیں جن کو یہود و نصارہ بھی صادق الامین کہا کرتے تھے. اچھا حضرت آپ سے ہم نے دعا بھی کروانی ہے, ٹائم ہو گیا دعا کا؟ اچھا دعا کا ٹائم ہو گیا, تو وسیم بندگی صاحب سے ہم پھر افطار کے بعد انشاءاللہ ان سے بات بھی کریں گے. دعا فرما دیں جلدی سے. اللہ, بڑے مبارک دن ہے, رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں. جی بالکل. میری گزارش ہے تمام ناظرین سے, سامعین سے, سحر و افطار میں خصوصی دعائیں مانگے. افطار کے وقت 10-10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اے خالق کائنات ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے پیارے اللہ ہم گناہ گاروں سے راضی ہو جا. یا رب البیت العتیق, اے رب کعبہ, حجر اسود کا واسطہ, باب الکعبہ کا واسطہ, مقام ابراہیم کا واسطہ, پیر کا واسطہ, بیت اللہ کی عظمت کا صدقہ, ماہ رمضان کا واسطہ, اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ ہم پر حرام کر دے. اللہم اجرنا من النار. یا رب البیت العتیق تیرے خزانے بھرے پڑے, یا اللہ ہمیں بخششیں دے دے, ہم پر عنایت فرما, رحمت کی نگاہ فرما, عافیت عطا فرما, سلامتی عطا فرما, عزت عطا فرما, گناہوں سے بچا لے, آفتوں سے بچا لے, کورونا کی وبا سے بچا لے. اے اللہ ذلت, رسوائی, ناکامی, محرومی سے بچا لے, قرض سے بچا لے, مرض سے
بچا لے, غموں سے بچا لے, فکروں سے بچا لے. اے اللہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, خیر کو ہمارا مقدر بنا, ہم پر رحمت کی نگاہ فرما. وارحمنا, اے اللہ ہم پر رحمت کی نگاہ فرما. اے مالک ہم تیرا عذاب نہیں سہ سکتے. اے کریم ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا اغفر لی ولوالدی, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائیں. جناب اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے, انشاءاللہ ہم ملتے ہیں تھوڑی دیر میں. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے. رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے. گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر. مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے. تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول